ایک طرف سیاسی گرما گرمی بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف کورونا وائرس بھی بے قابو ہو چکا ہے۔ مریضوں اور مرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ میں صرف لاہور میں 6,70,000 سے زیادہ کورونا مریضوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک تعداد ہے۔ مریم نواز شریف نے حکومت پر تنقید کرنے کی خاطر اس رپورٹ کو ٹویٹر پر شیئر کیا ہے۔ جون کے آخر اور جولائی میں مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا جا رہا، کورونا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ذمہ داری عوام کی ہے۔ اب ہفتے میں 5 دن کام ہوگا اور ہفتہ اتوار کو مکمل سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، لیکن خطرہ ہے کہ اس سے کورونا وائرس مزید پھیل جائے گا۔ ایک طرف کورونا ہے تو دوسری طرف سیاسی ہلچل۔ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چینی اور آٹا اسکینڈل میں گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ تاہم ایک سورس نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ تحریک انصاف کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ میں 2 واضح گروپ بن گئے ہیں۔ عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، لیکن سیاسی مجبوریاں آگے آ رہی ہیں۔ ادھر شہباز شریف اپنے دوستوں کو پیغام بھجوا رہے ہیں کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور حمزہ شہباز کو بھی رہا کیا جائے۔ اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ نہ نواز شریف کی جارحانہ پالیسی کامیاب ہوئی اور نہ شہباز شریف کی مفاہمانہ پالیسی۔ شہباز شریف نے دوستوں کے کہنے پر شیر کے دانت اور پنجے نکلوا دیے ہیں۔ اب وہ نہ کسی کا شکار کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو کھا سکتے ہیں۔ وہ بے بس ہو چکے ہیں۔ ان کا تمام تر انحصار ان پر ہے جو عمران خان کو لے کر آئے۔ حکومت بظاہر نواز شریف کو وطن واپس لانا چاہتی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ نواز شریف کی لندن کے کافی شاپ کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اس پر نواز شریف کے حامیوں اور مخالفین میں گھمسان کا رنگ پڑا۔ ایک طرف ملک میں سیاسی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف پاک بھارت سرحد اور ایل او سی پر بھی کشیدگی ہے۔ بھارت نے 2 پاکستانی سفارتکاروں پر تشدد کیا اور ان پر جاسوسی کا الزام لگا کر ملک سے نکال دیا، جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے۔ پہلے کبوتر پر جاسوسی کا الزام لگایا، اس پر بھارت کی جگ ہنسائی ہوئی تو سفارتکاروں پر جاسوسی کا الزام لگا دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ میں اسٹاف کالج کے اساتذہ اور افسروں سے خطاب میں سیکیورٹی چیلنجز پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام طویل تنازعات حل کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ علاقائی امور طے کرنے کے لیے عالمی حمایت اور عزم ضروری ہے۔ مجھے بھارت سے کسی اچھائی کی امید نہیں، خاص کر جب تک مودی بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ جنگ کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ ہوگی تو آخری ہوگی، جو ایٹمی جنگ تک جائے گی اور بھارت کھنڈرات کا ڈھیر بن جائے گا۔ لوگ ناگاساکی اور ہیروشیما کو بھول جائیں گے، ممبئی، کلکتہ اور دلی کو یاد رکھیں گے۔ اس لیے مودی کی بچت اسی میں ہے کہ جنگ کا خواب نہ دیکھے، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ چینیوں نے انڈینز کی اتنی پٹائی نہیں کی جتنی ہم کریں گے۔ رپورٹ ٹیم اردو نیوز۔